ہی تھی احد کے میدان میں، تو انہوں نے فرمایا تھا لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ وفیکم عین تطرف، کہ اگر ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہو کائنات میں اور اس کے ہوتے ہوئے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کر دے اور وہ اکیلا عاشق بدلہ نہ لے اور اس توہین کے سامنے سینہ تار کے کھڑا نہ ہو اور قیامت کے دن یہ عذر پیش کرے کہ رب میں تو ایک فرد تھا، ایک بندہ تھا اور مقابلے میں کروڑوں لوگ تھے، اتنی حکومتیں تھیں، میں کیا کر سکتا تھا؟ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کا عذر بھی قبول نہیں کرے گا۔ اب تو کتنی حکومتیں ہیں اور 2.25 ارب سے زائد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور پھر اس طرح سرکاری سطح پہ گستاخیاں ہوتی رہیں اور پھر گولیاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی چلتی رہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لہذا حکومت اسمبلی کے اندر اگر اسمبلی سے منظور کروانے کو انہوں نے ایک سند سمجھا ہوا ہے، ورنہ سفیر نکالنا تو 2 منٹ کی بات تھی، اس کے لیے اتنے لمبے پروسیس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال حکومت کو اس سفیر کو ملک بدر کرنے میں اپنے وعدے کے مطابق اور جو آئین کا تقاضا اس کے مطابق جلدی کرنی چاہیے، اور اس طرح کر کے اس معاملے کو مزید عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو اگر انہوں نے ٹھنڈا کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی مجھے بڑے افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ فرانس تو فرانس رہا، پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر جس ملعون نے میرے اللہ کی توہین کی اور حد درجہ توہین کی، علی اعلان کی، مجمع کے اندر کی، جس کی ویڈیو موجود ہے، اس حکومت نے ابھی تک اس کی FIR بھی نہیں کاٹی اور وہ مسئلہ بالکل دبا دیا گیا ہے۔ ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں، لہذا ہمارا حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس دین کا وہ حصہ بھی سامنے رکھو، آئین کی جو پہلی شق ہے اس کے مطابق کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، تو اللہ کی ناموس، اللہ کی عزت کے لحاظ سے جو ہماری شریعت کا 14 صدیوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ من سب اللہ فاقتلوہ، تو اس کے مطابق امر ملعون جو ہے اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو بھی سزا دی جائے، اور کفر کرد من سب اللہ فاقتلوہ، من سب اللہ فاقتلوہ، من سب اللہ فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ آج کراچی کے اندر حضرت مفتی محمد منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں تنظیمات اہل سنت نے جو اعلان کیا ہے صبح کے لحاظ سے کہ پیر کل صبح انشاءاللہ شہدائے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، زخمیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور حکومت سے فرانس کے سفیر کو نکلوانے کا جو مطالبہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کل جو پہیہ جام ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے،
ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے اس اعلان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جو ظلم ہوا ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، صرف ہڑتال کرنے سے وہ معاملہ یا رد عمل پورا نہیں ہوگا، سینوں کو سکون نہیں ملے گا، لیکن یہ آغاز ہے۔ اور جس طرح کراچی کے علماء نے یہ فیصلہ کیا، ہم اس فیصلے میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی شہداء ہیں، حکومت ان شہداء کا قصاص دے۔ ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو۔ قرآن کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے، قرآن کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے، قرآن کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے۔ وہ کراچی میں جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، یا راول پنڈی میں شہید ہوئے، جس شہر کے اندر بھی شہادتیں ہوئیں، اور لاہور میں جو شہادتیں ہوئیں، زخمیوں کا بھی جو ہے وہ قصاص دیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں جو ظالم ہیں، جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے، جب ملک میں قانون موجود ہے تو اس قانون کے طریقے سے احتجاج روکنے کا بھی قانون ہے، اور احتجاج کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو منتشر کرنے کا بھی قانون ہے، اور احتجاج کے لیے آواز بلند کرنے کا حق بھی قانون میں موجود ہے۔ تو یہ جو سیدھی گولیاں چلا کر قتل عام کیا گیا، جو گولیاں اس قوم نے ان لوگوں کو خرید کے اپنے خون پسینے سے دیں کہ اس ملک کی حفاظت کی جائے اور اسلام دشمن طاقتوں سے اس ملک کو محفوظ رکھا جائے، کیا تک بنتا ہے کہ وہ گولیاں انہی لوگوں پر چلا دی جائیں کہ جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں، اور جنہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے لیے، اس سلطنت کے لیے 3 صدیوں تک جد و جہد کی، جن کے بڑوں نے، اور پھر یہ ملک بنا۔ آج اس ملک کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں چھلنی کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو افسران اور جو سپاہی، جو کارندے، جس حد تک بھی ان کا جرم ہے، حکومت، عدلیہ ادارے اس سے قصاص لیں اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اس موقع پر ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف کو بین کیا جائے۔ یہ غدار ہے، غدار ہے، گستاخوں کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، گستاخوں کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، فرانسیسیوں کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ یہ تحریک انصاف نہیں، یہ تحریک ظلم ہے، یہ تحریک شر ہے، یہ تحریک عریانی فحاشی ہے، یہ تحریک شرارت ہے، یہ لوگوں کے ایمان پر حملہ کرنے والی دہشت گرد تنظیم ہے، یہ ٹیررسٹ لوگوں کا ایک اکٹھ ہے۔
اتنی درندگی اور بربریت کبھی نہیں کی گئی جتنی اس حکومت نے کی. تو اسے کس طرح ہم تحریک انصاف کہیں؟ جنہوں نے کیا کچھ نہیں انہیں بیل کیا جا رہا ہے، اور جو انسانی فصلیں اجاڑ رہے ہیں اور سروں کی فصلیں کاٹ رہے ہیں اور خون کی ندیاں بہا رہے ہیں، انہیں کھلی چھٹی دے دی جائے. تو ہمارا مطالبہ ہے، پوری پاکستانی ملت کا مطالبہ ہے کہ اس حکمران ٹولے کو، ایک تو اس کی تحریک انصاف جو اس کا نام تحریک انصاف ہے اور ویسے تحریک ظلم ہے، اس کو بین کیا جائے، اور ان لوگوں کو، وزیر اعظم اور وزراء کو حکومت سے ہٹا کر ان کو جیلوں میں بند کیا جائے، ان پر کیس چلائے جائے، ملک کے آئین سے بغاوت کے ان پر ایف آئی آر درج کی جائے اور شہداء کا قصاص لیا جائے. آج اس موقع پر ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ حافظ محمد سعد حسین رضوی اور دیگر جتنے بھی علماء کرام جیلوں میں ہیں، تھانوں میں ہیں، جو کارکنان گھروں سے اٹھا لیے گئے ہیں، سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے. ایک غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو، حکومت اور بالخصوص جو لبرل ٹولہ ہے ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اپنا ایک نعرہ گھڑ لیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے ہمیں سعادت دی. پاکستان کے اندر کسی گراؤنڈ میں سب سے بڑی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرنے کا شرف تحریک صراط مستقیم کو حاصل ہوا، جو دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی. ابھی اس وقت تحریک لبیک نہیں بنی تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے اس سلسلہ میں اس نعرے کو عام کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، مگر اصل میں یہ نعرہ صدیق و عمر کا ہے، عثمان و علی کا ہے، طلحہ و زبیر کا ہے، سعد و سعید کا ہے. یہ وہ نعرہ ہے جو مسجد نبوی شریف میں لگتا رہا ہے. یہ وہ نعرہ ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے غلاموں کی طرف سے عہد وفا کے طور پر پسند فرمایا ہے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، صدیق کا نعرہ یا نبی، صداقت بولی یا نبی، عمر کا نعرہ یا نبی، عدالت بولی یا نبی، عثمان کا نعرہ یا نبی، سخاوت بولی یا نبی، حیدر کا نعرہ یا نبی، شجاعت بولی یا نبی، طلحہ کا نعرہ یا نبی، یہ اوف کا نعرہ یا نبی، یہ بھکی نعرہ یا نبی، جلالی نعرہ یا نبی، ممتاز کا نعرہ یا نبی، آصف کا نعرہ یا نبی، جلالی بولے یا نبی، منصب نبیت فاقتلوہ، منصب نبیت فاقتلوہ، منصب اللہ فاقتلوہ، منصب اللہ فاقتلوہ. یہ بخاری شریف میں ایک ایک حدیث میں تین بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ ابن جبل، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا یا معاذ ابن جبل، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ورڈنگ ہے، وہ عبارت ہے، وہ لفظ ہیں کہ اس امت کے اولین لیڈر، اولین عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، انہوں نے جس وقت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آمنے سامنے لائیو اپنی محبتوں کا اظہار کیا تو اس نعرے کے ذریعے سے کیا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
समझ नहीं आ रही कि एक मुलाजिम वर्दी में है, दिल में उसके ईमान है, तो वो कैसे उस पर गोली चलाए जो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा है। ये हाजिरी का वक्त है। ये एक आशिक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जिंदा और ताबिंदा समझते हुए अपने आप को पेश कर रहा है कि महबूब मैं आपके दीन के लिए हाजिर हूं, आपकी शरीयत के लिए हाजिर हूं, मैं आपकी नमूज पर पहरा देने के लिए हाजिर हूं, मैं आपके दीन की रखवाली के लिए हाजिर हूं, मैं आपकी सुन्नत का परचम बुलंद करने के लिए हाजिर हूं। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिरी लगवा रहा है और ये दरमियान में रुकावट बन रहे हैं, और फिर उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उनके सीनों पर, उनके माथों पर, कि जिनकी जुबानों पर इतना मुकद्दस नारा कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी हयात में भी सुन के खुश होते थे, और यकीनन यकीनन आज भी गुंबद खजरा में अपनी हयाते हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ दुनिया के जिस कोने से भी कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा है, मेरे महबूब सुन भी रहे हैं, नजरे करम फरमा भी रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक तंजीम का नारा है, ना एक मुल्क का नारा है, ये तो पूरी कायनात में उम्मत मुस्लिमा का नारा है। हर मुल्क में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार बेहतरीन तरीके से करना चाहें तो जुबां पे लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा आ जाती है। लिहाजा ये किसी की गलत फहमी है कि वो गोली के जोर पर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबा सकेगा। ये किसी की खाम ख्याली है। कोई अंग्रेज का नौकर और अमेरिका का चाकर, यहूदो हनूत और यहूदो नसारा का कोई एजेंट अगर यह समझता है कि वो लाशें गिराकर इस नारे को दबा देगा तो रब्बे काबा की कसम सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों सीने तैयार हैं जो गोलियां तो बर्दाश्त कर लेंगे मगर लब्बैक या रसूल अल्लाह का परचम नीचे नहीं होने दे। ये सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान 20 लाख शहीदों के खून पर बनी है। हम जब कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम उन 20 लाख शहीदों और तहरीके आजादी के कायदीन और गाजियों को ये बताते हैं कि हम तुम्हारा मकसद भूले नहीं। अगरचे इस पाकिस्तान की मस्जिद को कुछ लोगों ने मोर्चा बना लिया, कुछ लोगों ने इसको मंदिर बनाने की साजिशें की और आज तक इस मस्जिद में निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात खड़ी नहीं हो सकी। लेकिन हम उन अकाबिरीन को बता रहे हैं कि हम तुम्हारा सबक भूले नहीं। पाकिस्तान के अंदर निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा बुलंद करने की बात हो या खत्म नबूवत पर पहरा देने की बात हो या अहले बैत अतहार की इज्जत पे
پہرا دینے کی بات ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت پہ پہرا دینے کی بات ہو تو اس ہر مشن کی ترجمانی کا نام لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان۔ میں سمجھتا ہوں وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جو اپنے آپ کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن سمجھتا ہے، اپنے آپ کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سمجھتا ہے۔ عقل مند اپنے دشمن تھوڑے کرتا ہے کہ میرے دشمن تھوڑے ہوں۔ جس نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد محبت سے، روح ایمان سے 14 صدیوں کے عاشقوں کی اس ادا کے ساتھ ٹکر لی، اسے ہر گلی میں اپنا دشمن نظر آئے گا، ہر محلے میں، ہر سڑک پر، ہر فیکٹری میں، ہر دکان پر، ہر فورم پر، ہر حلقے میں، ہر علاقے میں، کیونکہ پاکستان کے ایک ایک محلے کے اندر، ایک ایک چپے کے اندر 20 لاکھ شہیدوں نے بیج ہی لبیک یا رسول اللہ کے جذبے کا بویا تھا۔ اس واسطے حکومت وقت کو ہم متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مطالبات ہیں ان پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کیا جائے اور مزید خون بہانے سے اپنا ہاتھ روکا جائے، اور جو پہلے آگ لگائی گئی ہے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بجھانے کے لیے جو ابتدائی کام ہے وہی ہے کہ سب سے پہلے اس فرانس کے سفیر کو جوتے مار کر اس ملک سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، 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 نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے جام شہادت نوش کر چکے ہیں، یا اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے بھی زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، عصر حاضر میں، لمحہ موجود میں تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے ہم پہ جو جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یا اللہ ہماری اس طرف رہنمائی بھی فرما اور ہمیں اس سلسلے میں
अमली जामा पहनाने की तौफीक भी अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही खैर खल्किही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आली व सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक ज़रूरी ऐलान ये भी करना चाहता हूँ कि ये जो पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है, इसमें जितनी भी ट्रांसपोर्ट तंजीमें हैं और जितनी भी ताजरान की तंजीमें हैं, उनसे भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो सवाब समझ के इस एहतजाज में हिस्सा ले, यानी अपनी दुकान बंद रख के उनके दिल के अंदर जो गुस्सा है कि ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान में मुसलमानों पर, और उनके दिल के अंदर जो जज्बा है कि फ्रांस के सफ़ीर को जूते मार के निकाला जाए, तो वो इस गुस्से का इजहार इस हमारी हड़ताल के अंदर हिस्सा लेके अपने शौक और इश्क की वजह से वो दिलचस्पी दिखाए और इसमें किसी को मजबूर करके दुकान बंद ना करवाई जाए, बल्कि खुद अपने इश्क से सारे ये काम करें। और इस हड़ताल के लिहाज से ये भी जहन में रखा जाए कि ये पुरअमन हड़ताल का ऐलान किया गया है। किसी की निजी अमलाक को या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना हरगिज जायज नहीं, क्योंकि ये मुल्क और इसके असासे और इसके बासी और ये सारा इसका जो निज़ाम है, अल्लाह ने हमें पाकिस्तान एक नेमत की शक्ल में अता फरमाया है। यह अलहदा बात है कि अभी तक इसका मकसद पूरा नहीं हो सका, लेकिन इसकी हिफाजत हम सब पे लाजिम है। अल्लाह ताला हम सब को दीन मतीन का झंडा मजीद बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।